ہر ملک کوشش تو کر رہا ہے کہ ہم پاورٹی کو ریڈیوس کریں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو ایکسٹینٹ آف پاورٹی ہے اس کو جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں وہ کتنا افیکٹ کر رہی ہیں یا ریڈیوس کر رہی ہیں۔ اور میرے خیال میں یہ ایک ایسا پرابلم ہے کہ جس کو ہمیں بالکل اس کی جو روٹ کازز ہیں اس سے لے کے چلنا چاہیے۔ اگر ہم تھوڑا سا ساؤتھ ایشیا کی بات کریں جس میں انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان، سری لنکا، نیپال شامل ہیں، تو اس میں آپ دیکھیں کہ 2020 میں جب پینڈمک ظاہر سی بات جب آیا تو اس کی وجہ سے تقریباً جو ایکسٹریم پاورٹی تھی اس میں 2.5% اضافہ ہوا۔ لیکن اب دیکھا جائے تو انہی کنٹریز نے ظاہر سی بات ہے پینڈمک کے بعد وہ ریوائیو کرنا بھی شروع کیا، ریکوری بھی آئی، تو اس اگر فگر جو ہے امپروومنٹ کہہ لیں اکانومیز میں جو ہوئی، اور تقریباً پاورٹی جو ہے وہ 13.1% سے کم ہو کے 10.9% آ گئی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں چونکہ جو آپ دیکھیں پچھلے مہینے ڈیڑھ سے جو تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، بلکہ اس سے پیچھے بھی اضافہ ہوتا آ رہا ہے، ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا، تو اس سے جیسے بھی آپ نے بتایا کہ 47% جو ہے وہ لوگ پاکستان میں پاورٹی کی لائن سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ شاید فگر اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اگر اس کو بڑی کیئر کے ساتھ ہم اس کو ایسٹیمیٹ کریں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ ممالک جنہوں نے پاورٹی میں کمی کی، جیسے انڈیا کی بات کر رہے ہیں، اس میں ہو سکتا ہے اوور آل پاورٹی ایسے ہی ہو جیسے انہوں نے بتایا، لیکن میرے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے اندر پچھلی دہائیوں سے جو انہوں نے کوششیں کی ہیں تقریباً 25% سے وہ 15% پہ آئے ہیں، تو 10% پاورٹی میں کمی کی ہے انہوں نے۔ اسی جی طرح جی آپ کا جو میں نے جو بھارت کی بات کی تھی، میں نے کہا تھا پاکستان نمبرز میں بھارت سے بہتر ہے، لیکن دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ بھارت میں پاورٹی ہے، اور ڈیفینیٹلی بھارت جہاں اتنی ترقی کر رہا ہے وہاں سے غربت کے خاتمے کے لیے بھی جو ہے وہ کوششیں تو کی جا رہی ہوں گی نا۔ ہاں جی بالکل، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارا موازنہ بنتا نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آپ انڈیا کی پاپولیشن دیکھیں، پاکستان کی پاپولیشن، تو پرسنٹیج نکالیں تو پھر آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی۔ اچھا، اس کے ساتھ بنگلہ دیش جو ہے اس میں بھی دیکھیں، اس نے پچھلے تین دہائیوں سے جو کام کیا ہے وہ بھی تقریباً کر کے پاورٹی لیول جو ہے بنگلہ دیش کے اندر وہ 19% ہے۔ پاکستان میں جو میں ایک بڑی چیز سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو کرنی چاہیے، چونکہ ہم ایک ایگریرین کنٹری ہیں، ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ ملک کے اندر جو ایگرو بیسڈ انڈسٹری ہے میرے خیال میں اس کو ہمیں ڈیولپ کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ جو آپ کی ایگری مارکیٹس ہیں ان کو ہمیں جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کے ساتھ ہمیں انٹیگریٹ کرنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کا مور دین 70%، کہیں کہیں وہ 65% بھی آتا ہے، آپ کی جو پاپولیشن وہ دیہات کے اندر رہ رہی ہے، اور وہ لوگ جو گاؤں میں رہتے ہیں وہ 90% ڈائریکٹلی اینڈ انڈائریکٹلی جو ہے وہ آپ کے ایگریکلچر سیکٹر کے ساتھ منسلک ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سیکٹر میں پوٹینشیل بہت ہے پاورٹی کو ریڈیوس کرنے کا۔ مسئلہ وہی آپ کا ہے کہ آپ کی پالیسی جو کنٹینیوس ہونی چاہیے، اس میں مائکرو فائنینس کو ہمیں وہ ترتیب دینا چاہیے، اس سیکٹر کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے۔ پھر ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ لوگوں کے جو انکم سورسز ہیں، انکم جنریٹنگ ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ اچھا دیکھیں، یہ تو آپ بتا رہے ہیں سولوشنز پر میں چاہوں گی کہ ہم تفصیل میں بات کریں آخر میں، لیکن اس سے پہلے what do you think are the factors that are actually affecting the poverty in پاکستان، اور لوگ جو ہیں وہ پاورٹی لائن سے نیچے آتے جا رہے ہیں؟ نمبر 1 could be the inflation، ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایجوکیشن کا کتنا کردار ہے، لیک آف ایجوکیشن، لیک آف دا جاب اپرچونٹیز، اور اس کے علاوہ اور کون کون سے فیکٹرز ہیں جو یہاں پر غربت کی وجہ بنتے ہیں؟ اچھا، اس میں دیکھیں ایک جو بات میں پہلے سولوشن کی بات کریں کہ ہمارے ہاں لوگ جو ہیں، چونکہ انفلیشن بالکل بات آپ کی ٹھیک ہے، وجہ یہ ہے کہ ملک میں گروتھ اس پرسنٹیج سے نہیں ہو رہی جس پرسنٹیج ہماری پاپولیشن بڑھ رہی ہے، اور پھر ظاہر بات ہے جب آپ گروتھ کرتے ہیں تو اس کے اندر انویسٹمنٹ جو ہے اس کے بھی ظاہر سی بات اپرچونٹی بڑھتی ہیں۔ اب جب گروتھ ہوگی، جب آپ کی انویسٹمنٹ اپرچونٹیز ملک کے اندر پروموٹ ہوگی، تب آپ کا وہاں سے امپلائمنٹ اپرچونٹیز جو ہیں وہ آپ کی پروموٹ ہوتی ہیں۔ اب ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ساری یونیورسٹی، میں خود بھی جو کہ اکیڈیمیا سے تعلق رکھتا ہوں، ہم لوگ جو ہیں میرا خیال ہے کہ جو مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے اس طرح سے ہم لوگ گریجویٹ پروڈیوس نہیں کر پا رہے، اور کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے اس کے اوپر میرا خیال مجھے بات کرنی نہیں چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کوالٹی آف ایجوکیشن ہمارے ہاں بہت خراب ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میں ایک وہ شخص ہوں جس نے میٹرک کے بعد ٹل ماسٹر دیے کی لائٹ میں بیٹھ کے پڑھا ہے، ایک وہ آدمی جو پرائیویٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ اپنی ماسٹر تک ایجوکیشن حاصل کرتا ہے، تو ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی، اللہ تعالیٰ نے بہت اچیومنٹس دی ہوئی، تو وہ لوگ جو یونیورسٹی کالج وغیرہ میں پڑھتے ہیں میرے خیال میں ان کو مجھ سے زیادہ پروڈیوس کرنا چاہیے۔ جو ایشو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو ایجوکیشن ہے وہ مارکیٹ کے ساتھ لنک نہیں ہے، یا آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ جو مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے ہماری یونیورسٹی وہ گریجویٹ پروڈیوس نہیں کر پا رہی۔